ناظرین، اس وقت میں تھانہ مسلم ٹاؤن میں ہوں اور یہ مسلم ٹاؤن تھانہ جو ہے اس کی حوالات ہے، یعنی کہ اگر محمد عمران کو گرفتار کر کے یہ رکھا گیا تھا تھانے میں تو اس حوالات میں رکھا گیا تھا، اور جس طرح سے اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اسے تشدد کیا گیا اس کے اوپر، تو اگر وہ تشدد ہوا ہے تو وہ یہیں پر ہوا ہے۔ یہ وہ حوالات ہے، دکھا دیں جی۔ اب ہماری کوشش تھی یہاں پر کہ ایس ایچ او صاحب سے ہم ملیں، ان سے بات کریں، لیکن ایس ایچ او صاحب تو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو تفتیشی افسر جو اب جو 302 کا مقدمہ ہوا ہے، اس کے تفتیشی افسر جو ہیں وہ ایک دوسرے تھانے میں بیٹھتے ہیں۔ اب کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہماری ملاقات ہو جائے اور ان سے ہم پوچھیں کہ آخر پولیس کا کیا موقف ہے اس حوالے سے۔ یہ پولیس اسٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یا پھر وہ عقوبت خانے ہوتے ہیں، وہ ٹارچر سیلز ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ٹارچر سیلز وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو رکھ کے تشدد اس حد تک کیا جاتا ہے کہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ پولیس کیا کہتی ہے اس بارے میں، ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایس ایچ او صاحب نہیں ہیں، جو تفتیشی افسر ہیں 302 کا جو مقدمہ پولیس اہلکاروں کے خلاف ہوا ہے وہ افسر بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو اس وقت جو ڈیوٹی آفیسر ہیں تھانے میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعمان صاحب، اور ان کے ہاتھ میں وہ ایف آئی آر بھی ہے، جو ایف آئی آر 2 پولیس اہلکاروں کے خلاف اور پنجاب یونیورسٹی کے جو ملازمین ہیں، امپلائیز ہیں، ان کے خلاف درج ہوئی ہے۔ 2 پولیس اہلکار جو کہ مبینہ طور پر اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے، اور پنجاب یونیورسٹی کے وہ امپلائیز جو کہ اس میں ملوث تھے ان کے خلاف بھی پرچہ درج کر دیا گیا، لیکن پولیس اہلکاروں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ کیوں نہیں گرفتار کیا جا سکا؟ جہاں تک کام ہوتا ہے کہ پرچہ کا اندراج ہوتا ہے وہ ہم نے کر دیا ہے، اور اب باقی انویسٹیگیشن۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں اب کہ جو 2 پنجاب یونیورسٹی کے امپلائیز ہیں ان کو بھی گرفتار نہیں کیا ابھی تک؟ ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ نہیں، آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا کام تو نہیں ہے گرفتار کرنا، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے علم میں ہے؟ میرا کام ایف آئی آر تک ہے، ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے، اس کے بعد انویسٹیگیشن کا پاس ہوتا ہے، وہ آپ انویسٹیگیشن۔ یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہو اور آپ کے علم میں ہی نہ ہو؟ ہاں جی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں مسلم ٹاؤن تھانہ ہے، جہاں پر گھر والے محمد عمران کے کہتے ہیں کہ اسے رکھا گیا اور مبینہ طور پر اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور وہ حوالات ہیں میں اپنے ناظرین کو دکھا بھی چکا ہوں پہلے، تو اس پر تشدد ہوا ہے؟ نہیں، میری نگرانی جب تک میری ڈیوٹی ہے یا جو بھی ہے یہاں پر، اس وقت تک کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ جس سے ہو۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے تشدد نہیں ہوا، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد ہوا ہی نہیں؟ تشدد ہوا ہی نہیں اس پہ میرا جان۔ پھر وہ مر کیسے گیا؟ تشدد وہ تو یہاں پہ ضمانت کے بعد جو ہے اس کے ساتھ جو بھی ہوا، یہاں پہ اس کی ضمانت ہوگی تو اس کے بعد وہ ادھر آیا اپنا جناح ہاسپٹل میں۔ جو اسے خون کی الٹیاں آنے لگی تھیں اور اس کو جو ڈنڈے اور سریے پیٹ میں مارے گئے جس کی وجہ سے اس کے جسمانی اعضاء زخمی ہو گئے، اور وہ ساری صورتحال، اور وہ اسے مرچیں لگائی گئیں اور گرم پانی، اور یہ ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اور جب وہ یہاں پر تھا تو تب بھی اس کو جو ہے نا بخار وغیرہ تھا، اس کے گھر والے اس کو دوائیاں وغیرہ لے کے آئے تھے، اور شک ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے تو ایسا کبھی یعنی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری۔ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے یار اپنے پولیس اہلکاروں کے خلاف 302 کا مقدمہ درج کر کے، اگر ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تو یہ جو ہے آگے ان کی بیان تھا نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی بندہ انفارمیشن ملتی ہے ایف آئی آر اس پہ درج ہو جاتی ہے، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کے پتہ لگتا ہے کہ کیا واقعہ کیا نہیں ہے، وہی انویسٹیگیشن کا کام ہے، وہی کرتے ہیں۔ انویسٹیگیشن کے حوالے سے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، تو پھر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ملزم گرفتار ہوئے نہیں ہوئے مجھے نہیں پتا، مجھے علم ہی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ اتنے وثوق سے کیسے کہہ دیتے ہیں کہ تشدد نہیں ہوا؟ وہ بھی پھر انویسٹیگیشن کا کام ہے، بات تو سنیں نا، وہ بھی انویسٹیگیشن کا کام ہے، آپ تو نہیں تفتیش کر رہے تھے نا، تفتیشی افسران ہی تفتیش کر رہے تھے۔ اب انہوں نے، آپ کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو اب دوران تفتیش انہوں نے تشدد کیا، ٹارچر کیا، کیسے کیا، اس کے اوپر آپ اتنے کانفیڈنٹ کیسے ہیں کہ ہوا ہی نہیں؟ جب تک وہ حوالات میں ٹھیک ہے تب تک اس پہ تشدد نہیں ہو سکتا، اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے جب یہاں سے حوالات سے نکال کر بھی لے کے جاتے ہیں تفتیش کرنے کے لیے؟ انویسٹیگیشن سیل وہ اوپر ہے نا، فرسٹ فلور، وہ جب بھی ان کو یعنی ضرورت پڑتی ہے وہ لے کے جاتے ہیں، لے جاتے ہیں نا۔ اب وہاں پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا آپ کو نہیں معلوم؟ مجھے نہیں پتا، یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تشدد ہوا ہو؟ نہیں میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ مطلب کہ پاسبلٹی تو ہو سکتی نا، آپ پھر یہ تو نانا کہیں کہ ہوا ہی نہیں، آپ کہیں مجھے نہیں پتا کہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو مجھے تو یعنی کہ اس بارے میں صرف اپنے بات بتائیے نا آپ کو کہ جو بھی ہے، یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا کہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا، نہیں پتا۔ ہاں جی بالکل۔ لیکن ناظرین وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا، پرچہ تو درج ہو گیا آپ کے سامنے، اب تفتیش میرٹ پر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کس سمت میں جاتی ہے، یہ اب تفتیشی افسر ہی بتا سکتے ہیں جو کہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے۔
जी नाज़रीन, हमने आपको दोनों साइड्स का वर्जन सुनाया। मकतूल के जो लवाहिकीन हैं उनका जो वर्जन था वो भी आपके सामने रखा, और हमारी पूरी कोशिश थी कि पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखा जाए, तफ्तीशी अफसर से हमारी बात हो सके। लेकिन बदकिस्मती से हमें यहाँ पर कोई तफ्तीशी अफसर नहीं मिला। हमने रब्ता करने की कोशिश की लेकिन रब्ता मुमकिन नहीं हो सका। जो भी ड्यूटी ऑफिसर मौजूद थे थाने में, उनसे हमने जो थोड़ी बहुत बात की, उनका जो मौक़िफ़ था वो हमने आपके सामने रख दिया। प्रोग्राम के आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस तरह के जो वाक़ियात हैं उनकी हौसला शिकनी करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस माशरे को एक महज़ब माशरा बनाना चाहते हैं, अगर हम कानून की बालादस्ती को इंश्योर करना चाहते हैं, और अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, तो दो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हैं। नंबर एक, इस तरह के वाक़ियात का बड़ी सख्ती से हुकूमती लेवल पर नोटिस लिया जाए और इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ। और नंबर दो, कि जो हमारा महकमा है पुलिस का, इसकी जो ट्रेनिंग है उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएँ, कुछ इस्लाहात लाए जाएँ, और पुलिस ऑफिसर्स का जो माइंडसेट है वो चेंज किया जाए। और ख़ास तौर पे वो ऑफिसर्स जो निचले लेवल पे अपनी सर्विस कर रहे होते हैं, जिन्होंने तफ्तीश करनी होती है बराह रास्त मुल्ज़िमान के साथ, उनको जहन में ये बात बिठाना बहुत अहम है कि तफ्तीश जो है वो करने के महज़ब तरीके भी होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स भी होते हैं, और कानूनी तरीके जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।